امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں، جس وقت امیر المؤمنین تھے، رات کے آخری پہر میں بغیر جوتوں کے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بھئی امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ، اچھے جوتے ہوں گے ان کے پاس، لیکن بغیر جوتے کے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر جوتے پہن کر جاتے تو ان کے جوتوں کے آہٹ کی وجہ سے کہیں دوسروں کی نیند نہ خراب ہو جائے، اسی لیے اپنے جوتوں کو اپنے گھر پر چھوڑ کر جاتے۔ اور ایک عورت مدینے میں رہتی تھی، جا کر ان کے گھر کی صفائی، کھانا بنانا، ان کو کھانا کھلا کر تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سحر تک اپنے گھر واپس تشریف لاتے تھے، اور یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے اس چیز میں بہت آگے رہتے تھے کہ کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے اعمال میں آگے نہ بڑھ جائیں۔ رات کو پہرہ داری کرتے تھے کہ دیکھو امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، چونکہ اس گھر کا پتہ معلوم تھا۔ اچانک یاد آئی کہ آج تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے ہی نہیں، چلو جا کر دیکھ کر آئے۔ اس گھر میں پہنچے، دیکھا کہ وہ عورت، بیوہ عورت، نابینا عورت بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے گھر کا پوچھا لگایا، جھاڑو لگائی، کھانا بنایا۔ کھانا بنا کر کہنے لگے کہ امی جان اب اجازت دیجئے، میں اپنا گھر جا رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا تم تو وہ نہیں ہو جو ہر دن آتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ میاں یہ تو میں آیا آج، اس کو کیسے پتا چلا؟ ان کی تو آنکھ ہے نہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتی۔ فوراً پوچھ لیا کہ امی جان ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ بیٹا جو ہر دن آتے تھے نا، میں چونکہ آنکھوں سے کمزور ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی، کھانا بنا کر ایک ایک لقمہ وہ میرے منہ میں کھلا کر تب یہاں سے رخصت۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق جو وقت کے خلیفہ تھے ان کا معمول تھا، ذرہ برابر دکھلاوا نہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو مدینۃ المنورہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ایک بیوہ عورت، دوسری بیوہ عورت، کم سے کم 100 گھرانے ایسے تھے جن کی کفالت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ خود اپنے سے کرتے تھے، اور جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ جو رات میں کھانے کا سامان، کچھ پیسے، کچھ چیزیں یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں میرے گھر میں، وہ کون ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ بھئی رات میں جو سامان پہنچانے کے لیے آتے ہیں ذرا ان کے بارے میں پتہ تو کیا جائے۔ کسی نے پوچھ لیا تو بہت غصہ ہو گئے، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آتے تھے کہ تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ تم کون ہو پوچھنے والے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پتا چلا کہ بھئی تمہارے گھر میں اناج کب سے نہیں پہنچا؟ کہ 18 تاریخ سے۔ ارے ہمارے گھر میں بھی 18 سے نہیں پہنچا۔ پھر پتا چلا کہ پوچھو تو ذرا معلوم کرو کہ ہوا کیا؟ تو پتا چلا کہ 18 محرم الحرام کو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں جو آگ جلتی تھی، جو کھانا بنتا تھا، وہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی کفالت کی وجہ سے بنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر گڈھے پڑے ہوئے، پشت پر، کمر پر، جیسے ایک مزدور ہوتے ہیں نا، سامان اٹھاتے اٹھاتے نشان آ جاتے ہیں۔ تو غسل دینے والوں نے جب دیکھا تو ان کے بیٹے کو بلایا کہ بھئی ادھر تو آؤ، تمہارے ابا اتنے بڑے ولی اور ان کے پیٹھ پر، کمر پر ایسے نشان ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے مزدوری کی ہے۔
ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا کے ایک راز ہیں کہ جب رات میں سب سو جاتے تھے تو ابا حضور اپنے کندھے پر اور اپنے کمر پر کھانے کا سامان لاد کر مدینے کے ایک ایک بیواؤں کے گھر میں، ایک ایک غریبوں کے گھر میں پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ ادھر سے اس غسل دینے والے نے پوچھا کہ میاں تم اتنے جوان آدمی اور اپنے بوڑھے باپ سے اس طرح کا کام کرواتے تھے؟ کہنے لگے کہ بات وہ نہیں ہے، ہم نے ابا حضور سے کئی بار کہا کہ ابا حضور آپ یہ کام مجھے کرنے کے لیے دے دیجئے، میں نے جا کر پہنچا دوں گا۔ ابا حضور نے اپنی زندگی میں صرف یہی بات کہی کہ بیٹا مجھے مجبور مت کرو، یہ صرف اور صرف میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے۔ میں اس شخص کو بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتا جس کے گھر میں نے شروع سے یہ اناج پہنچایا ہے، اور تمہاری نظر میں اس کو حقیر نہیں بنانا چاہتا، اور اللہ رب العزت کے نظر میں خود میں حقیر نہیں بننا چاہتا۔ یہ تو میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے۔ یہ ہمارے تاریخ کے صفحات ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک بزرگ دہلی میں رہتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، دکان چلاتے تھے۔ کوئی صاحب تھے، ان کے پاس کھوٹا سکہ تھا جو چلتا نہیں تھا۔ بہت ساری دکان والوں نے گھما دیا، اس بزرگ کے دکان پر پہنچے اور اپنا وہ جو کھوٹا سکہ تھا اس کے حوالے کیا کہ میاں اس کے بدلے میں ہمیں کوئی سامان دے دیجئے۔ اس بزرگ نے کھوٹا سکہ لیا اور سامان دے دیا۔ اب جب وہ سامان لے کر آئے تو پورے محلے میں چرچا کر دیا کہ میاں دیکھو یہ جو بزرگ ہے نا یہ کھوٹا سکہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب جن کا سکہ کہیں پر نہیں چلتا تھا وہ اسی بزرگ کے دکان پر جاتے تھے اور وہ کھوٹا سکہ دے کر سامان خرید کر لے کر آتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ان بزرگ کو معلوم نہ ہو، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو سکے ہیں نا یہ کھوٹے ہیں۔ ابھی آخر بہت سارے سکے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے معلوم کر لیا کہ ابا حضور یہ کھوٹے سکے آپ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، آپ لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات ہے جو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس میں کچھ راز ہے۔ وہ بیٹا کہنے لگے کہ ابا حضور ہمیں بھی بتا دیجئے۔ کہنے لگے نہیں یہ راز صرف میرا اور میرے رب کا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا حضور مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ میں بھی آئندہ اس طرح کا کام کروں۔ کہنے لگے اگر تم ضد کرتے ہو تو پھر سنو، یہ جو کھوٹے سکے لوگ لے کر آتے ہیں نا مجھے سب پتہ چلتا ہے، میں لے لیتا ہوں۔ وہ کیوں لیتا ہوں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے، پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، وہاں پر میں بھی ہوں گا۔ چونکہ میں عیب والا آدمی ہوں، بیکار آدمی ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی بہت کری ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ کھوٹے سکے لے کر جاؤں گا اور کہوں گا کہ پروردگار میرے تیرے بندے کے کھوٹے سکوں کو چلا دیا، تو کسی طریقے سے مجھے پاس کر، تو کسی طریقے سے مجھے پاس کر دے، قیامت کے دن کے لیے میں یہ کھوٹے سکے جمع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ بھی تو کھوٹے ہیں نا، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو ہمیں چلا رہے ہیں۔ کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو نائب بنا دیا، لیکن ہے تو کھوٹے نا۔ کبھی آپ نے اپنے دل کے اندر جھانکا ہے، احساس کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے دربار میں ہم کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ تو ہم سب کھوٹے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو ہم سب کو چلائے جا رہے ہیں، لیکن کب تک چلنا ہے؟ ایک حد تک۔ ایک دن حساب کا پلڑا ہمارے سامنے ہوگا، اعمال کے ترازو بھی ہوں گے، وہاں پر اپنے اعمال کو تولا بھی جائے گا، تو کوئی ایک اعمال ایسے ہوں جو جس کو صرف ہم اور آپ اور اللہ رب العزت جانتے ہوں، کوئی دوسرا بندہ اس میں جاننے والا نہ ہو، وہی اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں کام آنے والا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں ضرور برابر کرتا رہوں گا جس کا چرچا دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، صرف میں ہوں
اور میرا پروردگار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارا بیڑا دفاع دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق